السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے بچے کو سیف ٹچ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا ایک ذریعہ اصول یہ ہے کہ ہم ان سے بلا جھجک اور دوستانہ ماحول میں بات کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ آزادانہ طور پر روابط قائم کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے کہے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کے زیادہ قائل ہوتے ہیں۔ سیف ٹچ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے سے نہ صرف آپ کے بچے بلکہ آپ بھی جھجک محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کو جس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ کیا کوئی راز کی بات ایسی ہے جو آپ بھی مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ یا پھر مجھے ایک چیز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا کوئی چیز یا شخص ایسا ہے جس سے آپ کو بھی بہت ڈر لگتا ہے؟ اپنے بچوں سے سیف ٹچ کے بارے میں بات کریں تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 1، اس موضوع پر اس طرح بات کریں جیسے کہ کوئی ایسی بات ہو جو بغیر جھجک کے کی جا سکتی ہے، اور صرف ایک بار اس بارے میں بات کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ متعدد بار اس بارے میں اپنے بچوں سے معمول کے موضوعات کی طرح بات کریں تاکہ ان میں یہ احساس پیدا ہو کہ اس بارے میں بات کرنا معیوب نہیں ہے۔ نمبر 2، سیف ٹچ کے بارے میں بات کرنے کے لیے سیف یعنی محفوظ اور ان سیف یعنی غیر محفوظ کے الفاظ کا استعمال کریں، نہ کہ گڈ یا بیڈ ٹچ یعنی اچھا یا برا۔ اچھے اور برے کے الفاظ کے استعمال سے بچوں کو ایک اخلاقی طرز کا فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے ذہنی تضاد کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ ممکن ہے کہ غلط طریقے سے چھوئے جانا کسی بچے کو برا ہی محسوس نہ ہو۔ برے کا لفظ بچے کے اندر قصوروار ہونے کا عنصر بھی پیدا کر سکتا ہے، جس سے وہ اس بارے میں بات کرنے میں شرم محسوس کرے گا۔ نمبر 3، بچوں کو ہیلدی اور ان ہیلدی سیکرٹس کے بارے میں بتائیے۔ جیسے کسی کی سالگرہ کے لیے سرپرائز پارٹی کا راز رکھنا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جان کر لوگ خوش ہوں گے اور یہ راز صحیح وقت پر بتا دیا جائے گا، لیکن غیر محفوظ طریقے سے ہاتھ لگائے جانے کو راز رکھنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے والدین اور سرپرستوں سے کسی بات کو مستقل طور پر راز رکھنا بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچہ اپنے اطراف میں 5 ایسے افراد کی نشاندہی کر سکے جن سے وہ غیر محفوظ طریقے سے چھوئے جانے کی صورت میں رابطہ کر سکے۔ بعض اوقات بچے اپنے والدین کو سزا کے ڈر سے یا پھر بچہ ان سیف ٹچ کے مرتکب شخص کی طرف سے دھمکی کے نتیجے میں یہ باتیں نہیں بتاتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایسے قابل اعتماد افراد کے بارے میں بتائیں جن پر وہ ان معاملات میں بھروسہ کر سکیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کی ہدایت کریں کہ جب تک ان کو غیر محفوظ طریقے سے چھوئے جانے کے خلاف مدد نہ مل جائے تب تک وہ اس بات کو قابل بھروسہ شخص کو بتائیں۔ نمبر 5، اپنے بچوں کو جسم کے اعضاء کے درست نام سکھائیں تاکہ اگر بچہ غیر مناسب طریقے سے چھوئے جانے کے بارے میں کسی کو آگاہ کرنا چاہے تو اس کی بات سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ نمبر 6، بچوں کی حفاظت سے متعلق موضوعات پر متعدد بار بات کریں، کیونکہ بچہ دہرائے جانے کے عمل سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک پار کرنے کے بارے میں دونوں جانب دیکھنے کی ہدایت ہم اسے کتنی بار کرتے ہیں۔ نمبر 7، بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ صرف انجان لوگوں سے نہیں بلکہ جانے پہچانے لوگوں کے ساتھ بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ غیر مناسب طریقے سے چھونے والا شخص قریبی اور قابل اعتماد ہوتا ہے۔ ایسے مجرم ایک قابل اعتماد انسان کے روپ میں خود کو ڈھالنے کے لیے بہت ہوشیاری سے کام لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اکثر غیر محفوظ طریقے سے چھونے والا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو محض مردوں اور بڑوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ نہ دیں، بلکہ اس بات پر زور دیں کہ انہیں کوئی بھی غیر مناسب طریقے سے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بچوں کو اس بارے میں آگاہی دیں کہ محفوظ طریقے سے چھوئے جانے میں فیملی کا گلے لگانا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور کمر یا سر پر شاباشی دینا شامل ہے، اور اس طرح چھوئے جانے سے آپ خوش اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ غیر محفوظ طریقے سے چھوئے جانے میں مارنا، ہونٹوں اور شرمگاہوں کو چھونا شامل ہے، اور اس سے ہم اداسی، ڈر، تکلیف اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہونٹوں، سینے یا ٹانگوں کے درمیان چھونا غیر محفوظ یا پھر ان سیف ٹچ میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا کوئی ان جگہوں پر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح آپ کے بچے بھی کسی کو ان جگہوں پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی کتنا ہی اصرار کیوں نہ کرے۔ لیکن طبی معائنے کی صورت میں جب کہ آپ بحیثیت والد یا والدہ موجود ہوں، معالج بچوں کو معائنے کی غرض سے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کسی بچے کو غیر محفوظ طریقے سے ہاتھ لگانے پر مرتکب شخص اس بات کو راز رکھنے پر اصرار کرے گا یا بچے سے وعدے لے گا اور اس کو تحائف لا کر دے گا اور دوسروں کو بتانے سے روکے گا۔ لیکن اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایسی صورت میں وہ زور سے چیخ کر منع کر دیں
اور یہ کر کے وہاں سے فوراً بھاگ جائیں اور کسی قابل اعتماد بڑے کو آگاہ کر دیں۔ اگرچہ آپ کی گفتگو کا اہم حصہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ ایسی صورتحال میں آپ کو آگاہ کرے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بچے آپ سے بات کرنے میں جھجک محسوس کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جنسی مجرم بچوں کو اپنے والدین کو آگاہ کرنے سے متعلق دھمکاتے ہیں، لہٰذا بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے اطراف میں 5 قابل اعتماد بالغ افراد کی نشاندہی کریں جن سے وہ اس بارے میں بات کر سکیں، اور ان کو ہدایت بھی کریں کہ اس وقت تک اس بارے میں بات کریں جب تک ان کو مدد نہ مل جائے۔ بچوں کو ضرور بتائیں کہ غیر محفوظ طریقے سے چھوئے جانا آپ کے بچے کا قصور نہیں ہے، اور ایسا ہونے کی صورت میں ان کے بڑے بالکل یہ چاہیں گے کہ ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ بچوں کی بروقت اور مناسب مدد کی جا سکے۔ شکریہ۔